سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں رحمان کے بندوں کی اعلیٰ اور عمدہ صفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے، مزید چند صفات کا، چند خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے۔ دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اور تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے رحمان کے بندے بدکار نہیں ہوتے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جہاں پر جھوٹ کی محفل ہو، یا یہ کہ کہیں پر جھوٹی قسم پر بات آ جائے، تو ایمان والے رحمان کے بندے اس محفل کا حصہ نہیں بنتے۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ کسی جگہ سے وہ گزر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے ان کا گزر ہو جائے جو لغو فضول بات کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے بات سنی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹ کی بات ہو، لغو بات ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو جھوٹ کا حصہ بنے، لغو بات کا حصہ بنے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جہاں پر اعلیٰ صفات گنوائی، تو اس میں یہ بھی دو خوبیاں، بلکہ بہت بڑی خوبی ہیں، کہ جھوٹ کے اندر یہ شامل نہیں ہوتے، لغو بات کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو خوبیاں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی مومن کے اندر ان برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے، یعنی کہ مومن شرک نہیں کرتا، کسی سے ہو جائے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا لیکن یہ گناہ ہو جائے، مومن بدکاری نہیں کرتا لیکن اس سے ہو جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر جو سچے دل سے توبہ کر لے، ایک تو یہ کہ اس کی تمام کی تمام خطائیں ہم معاف کر دیتے ہیں، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے اور آئندہ کے لیے بالکل نیک صالح بن جائے،
ہم اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کی اس نے برائیاں ہیں، لیکن توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دی ہے۔ جب اللہ کے حضور یہ پیش ہوگا تو نام اعمال کے اندر وہ برائیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر نیکیاں لکھی جائیں، نیکیاں دیکھ کے یہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس تمام بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کسی انسان سے، کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور حق یہ ہے یا تو قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے، یا خدا نخواستہ کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، یا یہ کہ شادی شدہ ہو اور اس سے بدکاری سرزد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، تو اس حد کے اندر اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قتل حق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے، جس سے غلطی ہو جائے تو جا کے اس کو قتل کر دے۔ یعنی کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرے گی اور پھر اس پر عمل درآمد ہوگا، ہر ایک بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر اس سب کچھ کے باوجود اگر کسی سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا، یلقى أثاما، اس گناہ کا وبال اس پر پڑے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ اس میں رہے گا اس عذاب کے اندر مہانہ، توہین کیا ہوا، یعنی کہ ذلت ناک عذاب ہوگا۔ الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک عمل، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو حسنات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہیں شامل ہوتے زور کے اندر، جھوٹی بات کے اندر یا جھوٹی گواہی کے اندر۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب یہ گزرتے ہیں، باللغو، لغو کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بندہ لغو کام کے اندر، بات کے اندر مشغول ہے، مروا کراما، تو وہاں سے یہ گزر جاتے ہیں شریفانہ انداز سے۔ سب سے پہلی صفت جو آج کے درس میں ہے رحمان کے بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ ایک انسان اس کو بالکل یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ شرک کرے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اپنی بندگی کے لیے ہے، پھر اس کام کے اندر بھی یہ کسی اور کو لے کر آتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہوں، کسی اور کے سامنے بھی جھکتا ہوں، اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے بھی مانگتا ہوں، یعنی کسی بھی شکل کے اندر اللہ کا یہ شریک ٹھہراتا ہے۔
تو اس کا جو مقصد تخلیق ہے یہ اس سے ہٹ گیا، مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے کتنا پیار ہے، یہ اس پیار کا نتیجہ ہے کہ انسان کتنے گناہ کرتا ہے، صبح سے شام تک کرتا ہی رہتا ہے، اب تک کتنے کر چکا ہے۔ اللہ جتنی انسان کو مہلت دیتا ہے انسان اتنے گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے کہ وہ فی الفور پکڑتا نہیں ہے۔ اگر پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر جس کا قانون یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور اس نے معاملے کو ایک خاص دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اس نے مؤخر کر دیا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو پکڑ تو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عضو اس کی مرضی کے خلاف اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس عضو کو جام کر دے، اس کی وہ صلاحیت چھین لے۔ یہاں تک کہ اگر ہم آنکھ اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، غلط چیز دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی محبت ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ چھوٹ دے دی، اتنی زیادہ مہلت دے دی ہے۔ لیکن جب ایک بندہ شرک کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب سامنے آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان اگر ایک دودھ کی خاطر، ایک دودھ کے لیے گائے یا بھینس لیتا ہے، پھر اس کے لیے وہ بڑے انتظامات کرتا ہے، بھئی سردی بھی آئے گی، اس کو کہاں پر باندھوں گا، پھر گرمی کے اندر اس کو میں کہاں پہ کھڑا کروں گا، پھر اس کو میں نے نہلانا بھی ہے، وہ جگہ بھی ہونی چاہیے، پھر پانی کا، پھر چارے کا، گھاس کھل، یعنی ہر چیز کا اس کا بندوبست کرتا ہے کہ بھی اس کو بھوکا پیاسا تو نہیں رکھنا۔ سارے انتظامات کیوں کیے ہیں؟ ایک دودھ کی خاطر۔ اور گائے بھینس کی خوب خدمت ہوئی، سارا کچھ اس نے کھایا پیا، اس کو نہلایا، اچھی جگہ پر اس کو بٹھایا، اس کو باندھا، اور جب بالٹی لے کر جائے اور وہ مار دے لات، اب بتاؤ کہ اس مالک کے دل میں جو پیار تھا وہ باقی رہے گا؟ وہ ایک دن تو برداشت کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن، حد ہفتہ کر لے گا، اس کے بعد کیا کہے گا؟ بھئی چل تجھے کسائی کے حوالے کروں، سارا پیار ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بندے سے پیار ہے جب تک بندہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے، جیسے ابلیس اکڑ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو پیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جلال سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ تیرے لیے بنائے، تو میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرا پہنتا ہے، اور سب کچھ مجھ سے لیتا ہے، تیرے سارے کام میں کروں، اور پھر تو مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہاں جا کر تو سجدہ کرتا ہے، تو جھکتا ہے کیوں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو تیار ہو جائے جہنم کے لیے۔ اور ایسے لوگ جب جہنم میں جائیں گے وہاں چیخیں چلائیں، ہزاروں سال چیخیں چلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ تو سارے کا سارا جو پیار ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں، یہ ان کی خوبی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ دوسری صفت کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان جتنا بھی بڑا مجرم ہو لیکن ہے تو پھر وہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو اجازت دے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، جان سے مار دیں، اس نے کیوں گناہ کیا، کیوں تجھے ناراض کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو قتل کر دو اگر تمہارا بندہ ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کہاں سے آ گیا، بندہ تو تیرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو؟ تو اندازہ لگیں اللہ تعالیٰ کے پیار کا۔ یعنی فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ کو بھی آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔
نہ حق کسی کی جان لینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج کل یہ گناہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ آئے دن کتنے قتل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، اس کی نشانی میں سے ایک نشانی آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں بتلائی کہ قتل عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ یہ نشانی جو حدیث پاک میں آئی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے قاتل ہیں، کرایہ کے قاتل جانتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیچے یہ بات اس کی نشانی کیا ہے، اس کی تصویر دکھائی، بھائی یہ بندہ ہے، اس کو دیکھ لو، کسی اور کو نہ اڑا دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں، اس سے پوچھ کے جا رہا ہے، تو کیا دشمنی ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس کو مارنے جا رہا ہے اس کو جانتا بھی نہیں، نہ قاتل کو پتہ نہ مقتول کو پتہ، چند ٹکوں کے قاتل۔ جتنے لوگ یہ اب خود کچھ دھماکے کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کتنے ناحق اس کے اندر قتل ہو رہے ہیں، کتنے مظلومانہ بیچارے، یعنی کہ معصوم بچے ہوتے ہیں، عورتیں، یہاں تک کہ مسجد میں، مدرسہ کے اندر، روڈ پر، جہاں پر دیکھا بھی یہاں لوگ اکٹھے ہیں، جا کر وہاں پر دھماکہ کر دیا۔ یہ ناجائز کام ہے، غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ کراچی کے اندر ایک دہشت گرد، ایک خطرناک شیطان پکڑا گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں کراچی میں ہی تھا۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے کتنے قتل کیے، تو اس نے کہا 200۔ کتنے جی؟ 200 ابھی تک قتل کر چکا ہوں۔ تو پوچھا کہ بھئی کیوں قتل کیے، تمہیں کیا ملا؟ اس نے کہا جی 500 روپے فی بندہ، 500 روپے فی بندہ مجھے ملتا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ کون تھے، بس میں تو فی بندہ 500 کے حساب سے میں دیہاڑی پہ کام کرتا تھا۔ وہ بھی بالآخر جہنم میں پہنچ گیا، اس کو پھر قتل کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی قدر و منزلت یہی ہے؟ یہ انسان کی قیمت ہے؟ 500 روپے کی مرغی نہیں ملتی اچھی، لیکن وہ ایک انسان کی جان لے رہا تھا۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے، قتل عام ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا، کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، پورے علاقے کے اندر ایک پریشانی کی سی کیفیت ہوتی تھی، ہر بندہ پریشان ہوتا تھا، ایک ہفتہ 10 دن 20 دن تک یہی خوف اور یہی باتیں ہوتی رہتی تھی، دیکھو جی عجیب زمانہ آ گیا، دیکھو کیسے کس نے ایسا قتل کر دیا، کس نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، ہم عادی بن چکے ہیں ان گناہوں کے۔ اب اگر ہم خبر میں سنتے ہیں جی فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور 150 بندے مر گئے، اچھا 150 بندے، اور اس کے بعد اگلی خبر اس کی چھٹی، کوئی بندہ آ کر بتاتے بھی آپ کو پتہ چلا آپ کے علاقے کے اندر فلاں بندے نے 3 بندوں کو مار دیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے نا، ہمارے بکر کے اندر بھی وہ ایک خبیث الفطرت انسان نے اپنی سگی ماں کو مار دیا، ماں کو، بہن کو اور بہنوئی کو، 3 بندوں کو مار دیا۔ تو اب اس بات کا کسی نے کوئی اثر لیا؟ کوئی بڑا بغیرت تھا، بس اتنی سی بات ہے، یعنی بھائی مذمت ہو گئی، کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ماں جیسا مقدس رشتہ اور اس نے مار کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیے۔ یہ حالات ہیں۔ یہ تو ہمارا چھوٹا شہر ہے بکر، یہاں پر یہ حالات چل رہے ہیں، اور وہ رولا کتنی جگہ کا تھا؟ 2-3 مرلے کا، 3 مرلے میں 3 بندے اس نے قتل کر دی۔ تو قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے مومن، رحمان کے بندوں کی صفت ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ بدکار نہیں ہوتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اب تو صورتحال یہ کہ بدکاری عام ہو گئی ہے، اب نکاح اس وقت مشکل ہے اور زنا اس وقت آسان ہو گئی ہے، یعنی گناہ جتنا کرتے جاؤ، ایک بندہ اگر 10 جگہ بھی گناہ کرتا ہے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اگر وہ ایک اور نکاح کر دے پورے علاقے میں اس کی مثالیں، فلانا بندہ اور جس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، بڑا گناہ کر لیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آقا علیہ السلام نے کتنی شادیاں فرمائی ہیں، اور ہر صحابی، جس صحابی کو اٹھا کر دیکھیں 2 3 4، یہ تو عام سی بات تھی۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو ہندوانہ وہ کلچر ہے، یعنی کہ اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، فلانا بند اس نے تو 2 شادیاں کر رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا پھر کیا ہو گیا بھائی کہیں غلط کام تو نہیں کر رکھا نا؟ اگر کوئی کہے جی فلانی جگہ اس نے غلط کام، اس نے کہ فلانی جگہ چکر چل رہا ہے، اور بھی ہر بندے کا چکر ہوتا ہے، کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فلانے بندے کا نا وہ بڑا چکر آباد ہے، یوں فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ، کہتے جی کون بچے ہوئے جی سب چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی بتایا بھی تیرا بیٹا جی ایسا ایسا کام کر رہا ہے، کہتے بچے ہیں جی کیا کریں،
ہم بچوں کا باندھ تو سکتے نہیں، کیا کریں، سمجھاتے تو ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یعنی جتنا انسان گناہ کرنا چاہے کرتا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ ماں باپ پوچھتے، نہ استاد پوچھتے، نہ معاشرہ پوچھا، ہر بندہ کہتے ہیں اس کو اختیار ہے، کیا کریں جی، بچے کیا کریں۔ لیکن اگر وہی بچہ اگر کوئی نکاح کی بات کر دے، بیٹا خود کہتا ہے یا بیٹی کہہ دیتی ہے ماں باپ سے کہ میری عمر ہو گئی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح کر دو، بہت بے شرم ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہے بغیرت میں، ماں باپ کے سامنے آ کر دکھاتا ہے، کہتے ہیں میرا نکاح کرو، اندازہ لگو اس کا۔ ہمارے دور میں تو شرم تھی، اتنا بے شرم ہو گیا۔ وہ جو گناہ کر کے آیا تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتی میرا نکاح کر دو تو اس پہ بہت بڑا مسئلہ ہے، براہ راست بات نہیں کر سکتا، وہ دوستوں کو کہتے ہیں میرے ابو سے بات تو کرو۔ تو یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ تو جب نکاح عام ہوگا تب گناہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کو سادگی کے ساتھ عام اور زیادہ سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو اختیار دیا ہے وہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، یہ قرآن کا حکم ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ہمارے یہاں ایک کے بعد اگر دوسرا سوچ بھی لیں تو وہ اللہ معاف کرے جی، اس کا حال دیکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ بدکار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام جو ممنوع تھے، خدا نہ خواستہ کسی سے ایسے کام ہو گئے، اسے چاہیے کہ فی الفور توبہ کر لے، اور توبہ پر بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس پر اس کے اپنے اعضاء یہ گواہ ہوتے ہیں، پھر فرشتے گواہ ہوتے ہیں، پھر جس جگہ پر گیا وہ جگہ جہاں پر اس نے گناہ کیا ہے وہ جگہ، وہ اس زمین کا جو ٹکڑا حصہ ہے، خطہ ہے، وہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ بس اس کو مٹا دو، ختم ہو گیا اس کا گناہ۔ لیکن قیامت کے دن اب وہ فرشتے ہیں، وہ زمین کا حصہ ہے، اس کے اپنے اعضاء ہیں، ان کو تو سارا کا سارا پتہ ہے، یہ تو گواہ ہیں۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گواہوں کو اس کا یہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ کیسا ستار ہے، کیسا رحیم، کیسا کریم رب ہے، یعنی اپنے بندے کی توبہ یوں قبول کرتا ہے کہ جو اس کے گواہ تھے، جس نے خود اس کو گواہ بنایا تھا، اور پھر خود ان کو وہ فارغ کر دیا، ان کی میموری سے، یادداشت سے وہ نکال دیا، انہیں وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ ہے توبہ۔ اور پھر جو توبہ نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہونا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، بے شک مومن ہی کیوں نہ ہوں، اور پھر جہنم میں جانے کے بعد ان کی پھر دھلائی ہوگی، دھلائی کے بعد پھر گناہوں سے پاک صاف ہوں گے، اس کے بعد پھر جائیں گے جنت میں۔ جس طریقے سے جب زیور بنانے ہوتے ہیں نا تو پہلے سونارا جو ہے نا اس کو سارے کے سارے سونے کو خوب آگ کے اندر گرم کرتا ہے، اس کو بالکل صاف کرتا ہے، صاف کر کے کہتے ہیں ہاں اب اس کا جو کو میں بنا سکتا ہوں۔ دھلائی ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دھلائی سے ہمیں محفوظ رکھے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آج کے درس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تائب کی جو توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، کی تو برائی ہیں لیکن وہ نیکیوں سے بدل گئی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہا ہے، اور اس کا جو واقعہ ہے کہ وہ کیسے نکل کے اور کیسے جا رہے جنت میں۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ بتایا، اس کا وہ منظر بتایا کہ یوں یوں میں دیکھ رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام بہت زیادہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو داڑھیں ہیں وہ ہم نے خود دیکھی، یعنی کہ زیادہ جب منہ کھلتے ہیں تو پھر وہ نظر آتی ہے نا۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جو آخری جہنمی، آخری سب سے آخر میں، ظاہر سی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سال وہاں جلتا رہا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اب وہاں سے دھلائی ہوگی، فارغ ہو گیا، برائیاں جو کرتا رہا تھا، اب اللہ کے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے یہ کام بھی کیا تھا دنیا کے اندر؟ یہ کہتے ہیں ہاں کیا تھا میں نے۔ سزا تو مل چکی ہے نا، وہ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اچھا تو نے یہ کام بھی کیا تھا؟
ہاں اے اللہ یہ بھی کیا تھا. اب حدیث پاک میں کہ یہ خائف ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا ہے، تو نے یہ بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ، ڈرا ہوا ہے کہ اچھا وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ بس ان کا تذکرہ آئے ہی نہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ سن رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا تو نے یہ بھی کیا تھا؟ ہاں اللہ یہ بھی میں نے کیا تھا. اچھا یہ بھی کیا تھا؟ ہاں اللہ یہ بھی مجھ سے ہوا تھا. اب یہ ڈرا ہوا ہے کہ پھر اللہ فرمایا کہ جو اس کو لے جاؤ جہنم میں. اب ڈرا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں، بس یہیں تک بات ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس دوران اللہ فرماتے ہیں کہ او فرشتو، جو اس کی برائیاں ہیں ان کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ جنت میں جاتے ہوئے نا پھر واپس آتے اے اللہ وہ جو میں نے فلانا بڑا گناہ کیا وہ تو نے گنے نہیں. پہلے تو ڈر رہا تھا نا. جب اس نے دیکھا کہ اللہ تو میری برائیاں گنوا کے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا کیا بنے گا، وہ تو میرا اور کہاں بنتا ہے. تو اس پر آقا علیہ السلام بہت زیادہ ہنسے کہ دیکھو بندہ اس سے ابھی ڈرا ہوا تھا، جب دیکھا کہ وہ تو نظام الٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اب جس چیز سے ڈر رہا تھا اس کو خود سامنے لے آیا، اللہ میں نے وہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اپنے بندوں پہ کتنا پیار ہے. بے شک جہنم میں وہ جلتا رہا لیکن بالآخر اس کو نیکیاں نہیں برائیاں یاد کرائی ہیں، کیونکہ برائیاں تھیں نا. سب سے آخر میں نکل رہا ہے جہنم سے، سب سے آخر میں، لیکن نکلنے کے باوجود پھر اپنا لالچ اس نے ظاہر کی ہے آخر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہوں. یہ احسان عظیم ہے اس رب کا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ صفت ہے لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہوتے، یعنی کہ جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہوتے، کسی گناہ کے اندر شامل نہیں ہوتے. تو المیہ یہ ہے کہ آج کل ہماری روش یہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی ہے، لیکن ہم تعلق نبھانے کی خاطر ہم سب سے پیش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میرے بھائی کا حق نہیں ملے گا، میرے چاچا کا، یعنی ملے نہ ملے یہ ایک الگ موضوع ہے. بات یہ ہے سچ اور جھوٹ کی، ملے بے شک نہ ملے، انسان کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے اور جھوٹ کی محفل میں نہیں جانا چاہیے، جھوٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آج کل ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو منصوبہ بنا ہے یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں جی کیا جی دوستوں کو میں ناراض نہیں کر سکتا، میرا خاندان ہے جی میں کیا کروں، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے کیا ان سب کا خیال ہے میرا خیال نہیں ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ رب ناراض ہو جائے گا، مجھے بھی تو راضی کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بنا لے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی، ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ لغو بات سے جب ان کا گزر ہوتا ہے مروا کرامہ، شریفانہ انداز سے گزر جاتے. مقصد یہ ہے کہ اس لغو بات کے اندر شامل نہیں ہوتے. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم لغو باتوں کے اندر اتنے ہم غرق ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارا اکثر وقت لغویات کے اندر ہی گزرتا ہے. کوئی کام نہیں ہے، لیکن کام جب نہیں ہے تو پھر اللہ اللہ کریں، لیکن وہ ہم کیوں کریں؟ ہم نے تو وقت گزارنا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، بھائی روزہ لگ نہ جائے تو گپ شپ کے اندر لگ جائیں گے، اور گپ شپ کے اندر وہ چیچڑے اڑا دیے کسی کے، فلانا یوں ہے فلانا ایسا ہے. بکہ سے شروع ہوں گے دریا خان تک چلے جائیں گے، کلور کوٹ تک چلے جائیں گے، پھر یہاں سے ملتان تک چلے جائیں گے، پھر ادھر سے شروع ہوں گے تو ڈیرہ اسماعیل خان کراس کر جائیں گے، ادھر لاہور تک، یعنی کہیں بریکیں نہیں ہیں. جو بندہ میں اس کو نہیں جانتا، وہ جی میرا ایک دوست تھا. بھئی تیرا دوست تھا، میرا تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، پھر اس کی کہانی. اچھا ایک اس کا پھر دوست تھا، جیسا کہ نا فیس بک کے اندر فرینڈ ہوتے ہیں، پھر وہ فرینڈ کے فرینڈ ہوتے ہیں، پھر فرینڈ کے فرینڈ ہوتے ہیں. تو یہ وہ سسٹم ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے ایک دوست تھا، میرے خالو کا، پھوپھے کا، چاچا کا، تایا کی نانی تھی، بس اس کی کہانی شروع ہو گئی. یعنی کسی سے نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ، وقت گزارنے کے لیے کہانی شروع اور اپنی نیکیاں برباد. کیا تبصرہ ہوتا ہے؟ فلانا یوں تھا جی، اس نے یوں زندگی گزاری، وہ ایسا تھا، وہ بڑا چکر باز تھا، وہ بڑا یوں دھوکے باز تھا. بھئی تم خود کیا ہو؟ تو یہ لغو باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا آج کل کچھ لغویات ہیں نا، کوئی دینی لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ تو دینی لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو فضول لوگ ہوتے ہیں. آج کل اچھے اسلامی لوگ بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ اچھا تجھے اس سے کیا تعلق واسطہ بھائی؟
اچھا کئی بندے نا پھر میں نے جی 20 بندوں سے پوچھا، کسی کو کک کا پتہ بھی نہیں ہے. اچھا بڑے بڑے عالم بنے ہوئے تھے، 4-5 علماء سے پوچھا، ان کو بھی نہیں آتا تھا. اچھا اب ہوگا کیا بھائی؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہونا تھا؟ نہ تو قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا. ابھی ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا، کیا تعلق واسطہ بھائی؟ ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ ان کی ماں تو تھی نا، جو بھی ان کا نام تھا وہ تھا. اب یہ ایک بحث ہے، تو یہ کیا لغو نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کتنی منزلہ تھی؟ یہ نیا کٹا کھل جاتا ہے. وہ کتنی منزلہ تھی؟ اب وہ جتنی منزلہ بھی تھی اس سے ہمیں کیا غرض ہے، کیا واسطہ ہے؟ اب اس کے اندر 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اچھا میں فلانے سے پوچھوں گا، کہتے میں فلانے سے پوچھوں گا. وہ 20 بندوں سے پوچھا، 20 نے آگے 50 سے پوچھا. یہ بتائیں کہ قبر میں اس کا سوال ہونا ہے کہ حشر میں سوال ہونا ہے؟ تو کیا یہ لغویات نہیں ہے؟ اس قسم کی باتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں، ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. ان باتوں کے اندر تو ہم ایسے گھستے ہیں جیسے ہمارا حق ہو، اور ہم کہتے ہیں تو اسلام، اللہ کا شکر ہے دیکھو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ پر بڑے احسان لگا رکھے، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں بیچارے. کیا یہ اچھا ہو کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پوچھ لیں کہ بھائی غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ بات. یار نماز کے واجبات کا کچھ پتہ ہے کہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ پورے بازار میں گھوم لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر بات ہو جائے. نماز پر بات نہیں ہوگی، روزے پر نہیں ہوگی، غسل پر نہیں ہوگی، وضو پر نہیں ہوگی. یزید کے بارے میں پوچھا جائے گا یزید کی ماں کا نام کیا تھا؟ سنیں اس کی ماں عیسائی تھی. اچھا عیسائی تھی یا مسلمان تھی یا کافر، جو بھی تھی، بات یہ کہ آپ نے اسے رشتہ کرنا ہے. تو یہ نئے نئے چکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جہاں پر لغو بات ہو رہی ہے مرو کرامہ، وہ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ سنی سنی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ کو یہ لوگ پسند ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور اپنی قیمتی زندگی کو قیمتی بنائیں، ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. صبح سے شام تک فضولیات کے اندر لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اچھا آج کل ایک اور نیا چکر بھی چل رہا ہے، مجھے تو کل پتہ چلا تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ موبائل کے اوپر نا وہ لوڈو کھیلتے ہیں. سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، بہت پہنچے ہوئے ہیں جی آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا کل، ایک لوڈو کھیل رہا تھا. میں کہ کیا کہ لوڈو کھیل رہا ہوں. کس کے ساتھ کھیل رہا؟ کہ 3 بندے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک انڈیا سے کھیل رہا تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے کھیل رہا ہے، کہاں سے کھیل رہا ہے. جی میں ان کے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہوں. میں نے کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں. بتائیے کہ لغو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر اس نے ایک اور بات بتائی ہے، کل رات میں 1:30 بجے تک کھیلتا رہا ہوں. میں نے کہا تو بہت بڑا مجاہد ہے بھائی، تو نے تو اسلام کا قلعہ فتح کر دیا ماشاءاللہ. تو نے تو اسلام کو کندھا دے دیا ہے 1:30 بجے تک. میں نے اسے کہا بھائی یہی وقت اپنی بیوی کو دے دیتے. کہتے وہ تو سوئی پڑی تھی. ہے نا حیرت کی بات؟ یعنی کہ جہاں ٹائم دینا ہے وہاں پر نہیں ٹائم دینا لوڈو پر. میں تو بڑا حیران ہوں کہ موبائل کے اوپر لوڈو چل رہی. میں نماز پڑھنے آ رہا تھا نا زور کے ٹائم، تو یہاں پر ماشاءاللہ بازار کے اندر اچھے اچھے بزرگ میں دیکھتا ہوں کہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے وہ بزرگ لوڈو کھیل رہے ہیں. تو یہ لمحہ فکری حقیقت ہے، یہ لغویات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن نے کتنی پیاری بات کی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جہاں پر لغو بات دیکھتے ہیں ایمان والے تو ایسے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملتی، بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہم اس کو ضائع نہ کریں. ہماری ہمیشہ کی زندگی یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے. کوشش کریں کہ آج سے عزم کریں کہ لغویات کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. فضول کام نہ کریں گے، نہ جو کرتے ہیں ان کے ہم حصہ دار بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.